وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب کہا جاتا ہے ان سے، مشرکین سے، متبعوا، پیروی کرو، ما، ان چیزوں کی، انزل اللہ، جو اللہ نے نازل کی ہیں، ان چیزوں کی پیروی کرو، اللہ کے حکموں کو مانو، قالوا، کہتے ہیں، بل نتبع، بلکہ ہم تو پیروی کریں گے، ما، ان چیزوں کی، الفینا، پایا ہے، علیہ، جس پر، آباءنا، ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے، ہم تو اس پر چلیں گے، ہم اس دین کی پیروی نہیں کر سکتے جو کچھ تم کہتے ہو، ہم تو اس چیز پر چلیں گے جس پہ ہمارے باپ دادا قائم تھے، ہمارے لیے اصل دین وہ ہے۔ اسی کو علامہ اقبال نے کہا ہے نا کہ آئین نو سے ڈرنا، طرز کہن پہ اڑنا، منزل یہی کٹھن ہے قوموں کی زندگی، کہ کسی بھی آدمی کے لیے جو کٹھن مقام آتا ہے وہ یہ کہ اپنے آباء و اجداد کے عقائد کو چھوڑ کے اور کوئی نئی بات، حق کی بات اگر ہے وہ سامنے آ رہی ہے تو اس کو ماننا اس کے لیے بڑا دشوار ہو جاتا ہے۔ یہ چیز اللہ نے بیان کی ہے کہ وہ دیکھو جب انہیں کہا جاتا ہے کہ تم حق بات کی پیروی کرو، صحیح بات کی، جب انہیں کہا گیا ما انزل اللہ، جو اللہ نے نازل کیا ہے، تو وہ کہتے ہیں بل نتبع، بلکہ ہم تو پیروی کریں گے، ما الفینا، یہ ما جو ہے موصولہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ بھی الفینا علیہ آباءنا، جس چیز پر ہمارے باپ دادا چلتے رہے ہیں ہم بس اس چیز پر پیروی کریں گے، اس پہ جئیں گے۔ اولو کان آباؤہم، خواہ اولو، اگرچہ، کان آباؤہم، ان کے آباء و اجداد جو تھے، ان کے جو بڑے تھے جن کا یہ حوالہ دیتے ہیں کہ ان کی پیروی کریں گے، وہ سب کے سب لا یعقلون شیئا، ذرہ برابر کسی چیز کے بارے میں عقل نہ رکھتے ہوں، ذرہ برابر شیئن، ذرہ برابر کسی چیز کے بارے میں انہیں سوجھ بوجھ نہ ہو، تو کیا پھر بھی انہی کی پیروی کریں گے؟ کیا پھر بھی انہی کے پیچھے چلیں گے؟ ولا یہتدون، اور نہ جانتے ہوں وہ سیدھی راہ، تو سچی راہ اگر نہ جانتے ہوں تو کیا پھر بھی ان کی طرف چلتے رہیں گے؟ یعنی مسئلے جو ہیں وہ اپنی طرف سے بنا لیتے ہیں، اور باپ دادا کی رسومات کے خلاف جب اللہ کا حکم آ جاتا ہے تو اس پر نہیں چلتے، بلکہ کہتے یہ ہیں کہ ما الفینا علیہ آباءنا اولو کان آباؤہم، اللہ نے جواب اس کا دیا ہے کہ کیا ان کے باپ دادا لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، نہ وہ عقل کی بات کریں نہ ہدایت کی بات کریں، تو کیا پھر بھی ان کے پیچھے چلتے رہو؟ اس کا بڑا جوڑ ہے اوپر فحشا کے لفظ سے، کہ نہ وہ عقل کی بات کریں نہ ہدایت کی بات کریں تو بھی ان کے پیچھے چلتے رہو گے۔ فحشا سے جو فحاشی مراد ہے نا، اس میں ایک تفسیر یہ بھی ہے کہ مفسرین کہتے ہیں کہ برہنہ ہو کر، ننگے ہو کر طواف کرتے تھے خدا کے گھر کا، اور کپڑے پہننے کو عیب سمجھتے تھے، اسی لیے عربوں کی شاعری میں کئی جگہ یہ چیز مل جائے گی کہ وہ کپڑے اتار کے طواف کرتے تھے اور کہتے تھے جن کپڑوں میں ہم گناہ کرتے رہے ہیں انہی کپڑوں میں عبادت کریں خدا کی، یہ خدا کی توہین ہے اور بے ادبی ہے، اس لیے اس فطری حالت میں آ جاؤ جس میں تم تھے۔ اور الیاذ باللہ ان کی شاعری بھی ایسی تھی کہ وہ شعر جب پڑھتے تھے بیت اللہ کے طواف میں، عورتیں مرد سب ننگے ہیں، تالیاں بجاتے تھے، اور عورتیں شعر پڑھتی تھیں کہ آج کے دن تمہارے جسم کا تھوڑا سا کوئی حصہ کھل جائے یا سارا جسم بے لباس ہو جائے، کوئی اس کی فکر نہ کرو کیونکہ تم اللہ کی عبادت میں۔ یہ وہ چیز، یہ وہ بات ہے جس کو اللہ نے فرمایا چاہے وہ بے عقلی ہو اور چاہے وہ ہدایت پہ ہی نہ ہو، کہ تم پھر بھی ان کی پیروی کرو۔ اسی لیے 9 ہجری میں 8 میں مکہ فتح ہو گیا تھا، اور 9 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ میری طرف سے اور اعلان کرو کہ آئندہ سال کوئی برہنہ آدمی طواف نہیں کرے گا، کوئی مرد و عورت بیت اللہ میں لباس کے بغیر، احرام کے بغیر داخل نہیں ہو سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع کر دیا تھا۔ یہ وہ چیز ہے جو انہوں نے پائی تھی۔